بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت نازک اور روحانی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر تم تہجد کی نماز میں بار بار ایک ہی شخص کو اللہ سے مانگ رہے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تہجد کی نماز قرآن اور حدیث میں وہ وقت بتایا گیا ہے جب رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش چاہے کہ میں اسے بخش دوں؟ اب غور کیجئے، اگر کوئی شخص تہجد میں بار بار ایک ہی انسان کو مانگ رہا ہے تو یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اس کے دل میں وہ شخص صرف دنیاوی خواہش کے طور پر نہیں بلکہ کسی خاص تقدیر، کسی ربانی اشارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ کیفیت عام دعا جیسی نہیں ہوتی، یہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی صدا ہوتی ہے۔ یہ تڑپ اور تکرار اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل، روح اور احساس اس معاملے میں مکمل سنجیدگی اور یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک چکا ہے۔ یاد رکھیے، بعض اوقات انسان کے دل میں آنے والی بار بار کی دعائیں دراصل تقدیر کا پیغام ہوتی ہیں۔ جب کوئی دعا دل سے نکل کر زبان پر آتی ہے اور پھر بار بار دہرائی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے یہ آپ کی خواہش نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ڈالے گئے خیالات ہیں، تاکہ آپ اس دعا کو پکڑ کر رکھیں اور اس پر قائم رہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر اللہ کسی چیز کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو بندے کا دل اس طرف بار بار مائل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بار بار ایک ہی نام، ایک ہی شخص، ایک ہی صورت آپ کے دل کو جھنجھوڑتی ہے اور تہجد جیسی گھڑیوں میں آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اسی کو مانگتے ہیں، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یا تو اللہ اس شخص کو آپ کی تقدیر کا حصہ بنا رہا ہے یا پھر آپ کو اس دعا کے ذریعے صبر، یقین اور توکل کا سبق دے رہا ہے۔ لہٰذا یہ حالت کبھی معمولی نہ سمجھیں، یہ دل کی کیفیت اللہ کی عطا ہے۔ یہ دعا آپ کے اور اس شخص کے درمیان ایک روحانی رشتہ جوڑ رہی ہے اور اس کی حقیقت وقت کے ساتھ کھلتی ہے۔ تہجد کی دعا وہ لمحہ ہے جب دل اور روح کا رشتہ براہ راست اللہ سے جڑتا ہے۔ اگر تم بار بار ایک ہی شخص کو مانگ رہے ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارا دل کسی وقت خواہش کی بجائے رب کے اشارے کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ یہ تکرار اور تڑپ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے تمہارے دل میں یہ دعا خود ڈال دی ہے تاکہ تم ثابت قدم رہو۔ تہجد میں مانگی جانے والی دعا فوراً قبول ہو یہ ضروری نہیں، لیکن اس کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اللہ وہی چیز عطا کر دے۔ نمبر 2، اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دے۔ نمبر 3، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے۔ لہٰذا اگر ایک ہی شخص بار بار مانگا جا رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ یا تو اس سے تقدیر میں لکھ رہا ہے یا اس دعا کے ذریعے تمہیں صبر اور دعا کی اہمیت سکھا رہا ہے۔ اگر دل بار بار ایک ہی نام پر ٹکا ہے تو یہ یا تو اللہ کی طرف سے مثبت اشارہ ہے یا پھر یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ اصل فیصلہ اللہ کے پاس ہے، لیکن دل کا بار بار جھکنا یہ بتانا کہ اس دعا کی جڑیں محض دنیاوی محبت نہیں بلکہ روحانی وابستگی سے جڑی ہیں۔ یاد رکھو، دعا کی قبولیت کا انحصار نیت کی پاکیزگی پر ہے۔ اگر تم اس شخص کو صرف دنیاوی خواہش یا نفس کی تسکین کے لیے مانگ رہے ہو تو یہ دعا رد بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر مقصد نکاح، حلال رشتہ، عزت اور اللہ کی رضا ہے تو یہی دعا رحمت میں بدل سکتی ہے۔ تہجد میں بار بار ایک ہی دعا مانگنا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صبر، استقامت اور یقین کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے برسوں دعا کی، آخرکار وہ دعا رنگ لائی اور بیٹے کی ملاقات نصیب ہوئی۔ یہی صبر کا سبق تہجد کی دعاؤں میں چھپا ہے۔ بار بار ایک ہی شخص کے لیے دعا کرنا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا دل اللہ کے قریب ہو چکا ہے۔ اس کیفیت میں اللہ بندے کی زبان سے وہ دعا نکلواتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے۔
یہ تعلق صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی رشتہ بھی قائم کرتا ہے۔ سنو، یقین کیجئے کہ جب جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے ثواب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں۔ جب نیند قربان کر کے روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ تہجد ایک خاص نماز ہے جس کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ انسان دل کی آواز پر اٹھتا ہے، اور تم کیوں بھول جاتے ہو کہ رب دلوں میں بستا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تمہاری آواز سننے کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے، اور تم ہو کے ایسے موقع کو سونے دیتے ہو۔ اللہ کے پاس جاؤ، اس کے پاس وہ سب ہے جو تم چاہتے ہو۔ تو جب تم دن میں 5 بار جائے نماز پہ یہ بولو گے کہ تمہیں اس کی مدد چاہیے، تو کیا وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ تم جو دن رات ایک شخص کا ساتھ مانگو تو کیا وہ نہیں عطا کرے گا تمہیں؟ مت بھولو، وہ رب ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، بس تم صبر کرو اور معجزے دیکھو، اور پھر اللہ پاک تمہیں ان ساری چاہتوں سے نواز کر لاجواب کر دیتا ہے جن کے ہونے کا تمہیں کوئی گمان تک نہ تھا۔ یاد رکھو، اللہ ضائع تو کچھ نہیں کرتا، نہ دعا، نہ نیکی اور نہ کوئی آنسو۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی قدرت ہے۔ وہ بہترین وقت پر بہترین بدلے کے ساتھ نوازتا ہے۔ ناممکن کو ممکن صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اتنے سخت حالات میں بھی جسے تم ناممکن ہونے کے بعد بھی اللہ سے مانگ رہے ہو، وہ اللہ تمہیں یوں دے گا کہ تمہارا چہرہ خوشی کے آنسو روئے گا۔ عنقریب تم پکار اٹھو گے کہ دیکھو اللہ نے میری لاج رکھ لی۔ اور جان رکھو کہ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تو وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ بس تم اپنے ایمان کو کمزور نہ پڑنے دو۔ عنقریب وہ تمہاری ان پوشیدہ دعاؤں کو خوبصورت جواب دے کر تمہارے حق میں معجزہ خاص ضرور کرے گا۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بلا وجہ تو نہیں نا؟ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری قبولیت کی نشانی اس سے بہتر ہے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ تمہاری آخری آزمائش ہو، جس کے بعد تمہیں وہ سب مل جائے جو مانگ رہے ہو۔ تمہاری راتوں کی دعائیں، تمہاری خاموش تکلیف، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ صبر کا مطلب ہار ماننا نہیں بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے۔ یاد رکھو، جو تم سے چھین لیا گیا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، اور جو تمہیں دیا جائے گا وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو۔ اللہ 2 پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ ان جھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اس بار اللہ نے امید سے بڑھ دینا ہے۔ یقین رکھو، اللہ نے یہاں تک سنبھالا ہے تو وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ تمہیں دیر سے ملے گا مگر یقین رکھو کمال کا ملے گا۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں مگر سمجھنے والا صرف اللہ ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ بس صبر کریں، یقین رکھیں اور دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ لمحہ قریب ہے جب آپ کی مانگی ہوئی دعا ایک خوبصورت معجزہ بن کر آپ کی زندگی میں داخل ہوگی۔ جس شخص کی محبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے، سمجھ جاؤ اللہ نے اسے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ وہ بس تمہاری دعاؤں اور چاہتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے مایوس نہ ہو اور اللہ پر یقین رکھو۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے اور مسلسل مانگنے کی توفیق دی ہے تو جان لو اللہ نے اسے تمہارا مقدر بنا لیا ہے۔ صحیح وقت آنے پر اللہ اسے تمہارے آگے لے آئے گا اور اسے تمہارا مقدر بنا دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ مزید روحانی اور ایمان افروز ویڈیوز آپ تک تاکہ پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کی ہر نیکی، ہر دعا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔